اختاری چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور شیئر کریں۔ او لوگو، تمہیں اپنے ماں باپ کی وصیت یاد ہے؟ کبھی سوچا جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کی وصیت کیا ہے؟ کبھی سوچا تم نے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کی آخری وصیتیں کیا تھی؟ اس نبی، اس مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے صرف 4 وصیتیں تھیں۔ پہلا مطالبہ اپنی امت سے نبی کا یہ ہے کہ او لوگو اغدو عالماً، کہ میرے امتیوں اگر تم کچھ بننا چاہو تو میری شریعت کے عالم بننا، میری شریعت کے عالم بننا، گویے نہ بننا، ناچ گانے والے نہ بننا، ماں باپ کو ستانے والے نہ بننا، بلکہ اگر بننا ہے تو میری شریعت کے عالم بننا۔ اور پھر آقا نے عالم کی فضیلت بھی بتائی۔ سرکار فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں جن کو تم سید کہتے ہو، خلقت السادات من صلبی وخلق العلماء من صدری، جنہیں تم سید کہتے ہو وہ تمہارے نبی کی پشت سے پیدا ہے، اور یہ مصطفیٰ کی شریعت کے عالم تمہارے نبی کے سینے کے نور سے پیدا ہے۔ عالم کی فضیلت سرکار نے بتائی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن نہیں، اپنے بچے کو عالم نہیں بنانا۔ میرے پیارو، اگر اپنے بچوں کو عالم نہیں بناؤ گے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن نہیں بناؤ گے نا، تو پھر یاد رکھنا کہ جس جگہ سے علم ختم ہو جاتا ہے، جس علاقے سے علماء ختم ہو جاتے ہیں، جس علاقے سے حفاظ ختم ہو جاتے ہیں، تو یہ یاد رکھ لینا کہ اس علاقے سے مسجدیں بھی ختم کر دی گئی ہیں، مدرسے بھی۔ آپ دیکھیں ذرا، یہ حفاظ، یہ علماء کرام، یہ مفتیان اعظام اس قوم کے لیے کتنے ضروری ہیں، کتنے ضروری ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو یہ بتاؤ، اگر عالم نہیں ہے، اگر حافظ نہیں ہے، تو بتاؤ تمہاری مسجدوں کا بنانے کا کوئی فائدہ ہے؟ ارے جب نماز پڑھانے والا ہی نہیں ہوگا تو پھر کیا فائدہ؟ جب مدرسے میں پڑھانے والا ہی نہیں ہوگا تو مدرسہ بنانے کا فائدہ کیا؟ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کا رخ مدرسے کی طرف کر دو، اس لیے کہ یاد رکھو یہ قوم پٹ رہی ہے، اور قوم کو اگر بلندی پر پہنچانا ہے تو قوم کی بقا کی جنگیں میدان جنگ میں نہیں بلکہ مدرسے کی پھٹی ہوئی چٹائی پر لڑی جائے۔ بڑے بڑے خان صاحب، بڑے بڑے چودھری اپنے بڑے بڑے خاندانوں پہ فخر کرتے ہیں، بڑے بڑے خانقاہ والے اپنے خانقاہوں پر فخر کرتے ہیں۔ وہ لوگوں سنو، حکماء اسلام فرماتے ہیں کہ جس برادری میں مصطفیٰ کی شریعت کا ایک عالم بھی نہیں، وہ برادری زندوں کی برادری نہیں، وہ مردوں کی برادری۔ ہمیں تو اس بات سے ہی تمام سینہ چوڑا کر کے رکھتے ہیں کہ ہم خان صاحب ہیں، ہم سید ہیں، ہم فلانے ہیں، ہم فلانے۔ او پہلے مسلمان تو بن جا، پہلے مصطفیٰ کی شریعت کا عالم تو بن جا۔ جس گھرانے میں، جس خاندان میں مصطفیٰ کی شریعت کا عالم نہیں ہوتا نا، امام راضی فرماتے ہیں کہ وہ زندوں کی برادری نہیں ہو سکتی، وہ مردوں کی برادری ہے۔ وہ خان صاحب ہو، وہ سید ہو، وہ چودھری، وہ ملک مہاراجہ ہو، سنو، اگر تمہیں زندہ رہنا ہے تو پھر اپنے بچوں کا رخ مدرسے کی طرف کرنا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے بچوں کا رخ مدرسے کی طرف کرنا ہوگا۔ پہلا مطالبہ تھا سرکار کا کہ اے میرے امتیوں اگر کچھ بنو، اغدو عالماً، میری شریعت کے عالم بنو۔ دوسرا مطالبہ تھا کہ اگر عالم نہ بن سکے تو مصطفیٰ فرماتے او متعلمان، اگر تو عالم نہ بن سکے تو اتنا یاد رکھنا عالم کے قدموں میں بیٹھنے والا بن جانا۔ پھر بھی سرکار نے قدموں میں بٹھال دیا عالم کے۔
عالم کے قدموں میں بٹھا دیا، اس لیے کہ سرکار جانتے ہیں کہ اگر اس امت کی بقا ہے اس کا تنہا راز علم ہے۔ اب ہم ذرا دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگو عالم بنو یا پھر عالم کی بارگاہ میں بیٹھنے والے بن جاؤ۔ 60 سال کی عمر ہو گئی، 60 سال کی عمر ہو گئی، 50 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، نہ وضو کا طریقہ سیکھے نہ نماز کا طریقہ سیکھے۔ عالم بننا تو بہت دور کی بات، عالم سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، نماز پڑھنے کا سلیقہ کیا ہے۔ ایک نوجوان صحابی سرکار کے قدموں میں بیٹھے، باتیں چل رہی، اچانک جبرائیل امی تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ یہ جو نوجوان بیٹھا ہوا ہے یہ چند لمحات کے بعد مر جائے گا، انتقال کر جائے گا۔ حضرت جبریل امی چلے گئے، سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نوجوان کو قریب کیا کہ نوجوان ذرا سن، تو مرنے والا ہے چند لمحات کے بعد، اب جو تجھے کرنا ہے کر لے۔ تو اس نوجوان صحابی نے کیا کیا؟ ذرا لشکر پر کے غیور مسلمانوں ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سنو۔ وہ صحابی نوجوان صحابی دور بیٹھا تھا، نبی کے اور قریب ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ اب کیا میں اپنے خاندان والوں کے پاس جاؤں، کیا اپنی ماں کے پاس جاؤں، اپنے باپ کے پاس جاؤں؟ یا رسول اللہ مجھے اتنا پتا ہے میرے اوپر میری ماں اتنی مہربان نہیں جتنا مہربان میرا نبی۔ یا رسول اللہ اب آپ بتائیے کہ مجھے کرنا کیا ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریب کیا اور کہا کہ مرنے والے نوجوان اشتغل بالتعلم، اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو مصطفیٰ کی شریعت کے مسئلے پوچھتا جا، میں محمد تجھے بتاتا جا۔ یعنی موت کے آخری لمحات میں بھی سرکار نے وصیت کر دی کہ اے لوگوں اگر تمہیں پتا چل جائے کہ تم مرنے والے ہو اس سے پہلے تم کچھ کرو کہ نہ کرو۔ مصطفیٰ کی شریعت کا کم سے کم ایک مسئلہ ضرور سیکھ لیں، مصطفیٰ کی شریعت کا مسئلہ سیکھ لیں۔ دو مطالبے، عالم بنو یا متعلم بنو۔ تیسرا مطالبہ سرکار کا اغدو عالمن او متعلمن او مستمعن۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تو عالم بھی نہ بن سکے اور اگر تو طالب علم بھی نہ بن سکے تو سن گویہ مت بننا، ناچ گانے نہ سننا، بلکہ ان علماء کو سنتے رہنا کہ جب وہ اپنی زبان کھولتے ہیں تو یا تو اللہ کا کلام پڑھتے ہیں یا رسول اللہ کی حدیث۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عالموں کو سننے والا بن جانا، عالموں کو سننے والا بن جانا۔ تو وہ قوم کہ جسے عالم بننا چاہیے تھا، وہ قوم کہ جس میں علماء پیدا ہونے چاہیے تھے، وہ قوم کہ جس میں طلباء پیدا ہونے چاہیے تھے، وہ قوم کہ جس میں علماء کو سننے والے لوگ ہونے چاہیے تھے، افسوس ہے اس قوم میں دلال پیدا ہو رہے ہیں، اس قوم میں مخبر پیدا ہو رہے ہیں۔ جس قوم میں مصطفیٰ کی شریعت کا عالم پیدا ہونا چاہیے تھا، اللہ اکبر، اس قوم میں کون پیدا ہو رہے ہیں؟ وہ جو رسول پاک کی شریعت کا مذاق۔ ابھی یہ قریب 200-300 لوگ ہیں نا، علم کی باتیں سننے کے لیے کتنے لوگ آئے؟ 200 300 400۔ لیکن خدا نخواستہ اگر یہاں پر غیر شرعی معاملات ہو رہے ہوتے تو تم کرسی کیا جگہ بھی جو ہے کم پڑ جاتی۔ آج دیکھو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت سے منہ موڑا تو ہم کہاں پہنچ گئے؟ ہماری محفلوں سے دین اڑ گیا،
ہمارے شادیوں سے دین اٹھ گیا، اور شادیوں سے دین کیسا اٹھا اللہ اکبر. جس شادی پر فاطمۃ الزہرا کے صدقے لینے چاہیے تھے، جس شادی پر مولا کائنات کے صدقے لینا چاہیے تھے، اس شادی پر یہ قوم اللہ اکبر کبیرہ ناچنے والیوں کو بلا کر کے چسکے لیتے اور پورے ٹھاٹ کے ساتھ ڈی جے بلاتے ہیں. او اپنی شادیوں میں رنگ رنگیلیاں منانے والوں اور اپنے شادیوں میں مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کا کھلواڑ کرنے والوں، سن لو، سرکار فرماتے ہیں سوتانے ملعونان فی الدنیا والآخرہ. سرکار فرماتے ہیں دو آوازیں ایسی ہیں کہ جب وہ زمین سے بلند ہوتی ہیں تو آسمان سے اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے. دو آوازیں ایسی ہیں، دو آوازیں. پہلی آواز سرکار نے ارشاد فرمایا رنت عند مصیبت، وہ آواز جو میت پر اٹھے، وہ آواز جو میت پر بلند ہو. دیکھو ہمارے گھر میں اگر کوئی موت ہوتی ہے نا تو عورتیں دیکھو اللہ اکبر کبیرہ کیسا وابیلہ کاٹتی ہیں. او مرنے والا مر گیا، یقیناً افسوس ہونا چاہیے. بخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیث مولانا صاحب یہیں سے شروع ہوتی ہے فلیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. کون؟ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ. سرکار ارشاد فرماتے ہیں جو میت پر بیان کر کے روئے اور جو گریبان پھاڑ کے روئے اور وہ جو اپنے گالوں کو پیٹے وہ کچھ ہوتا پھرے، نبی کا نہیں ہو سکتا.